ہم لوگ تو میلاد ایک رسم کے طور پر کرتے ہیں، اصل تو میلاد محبت کے طور پر ہونی چاہیے، اور محبت کے طور پر بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کو بتا دیں کہ میں مدینہ منورہ میں حرم میں مسجد نبوی میں اس حصے میں جہاں پہ جو پرانی مسجد نبوی ہے، قدیم، جو بہت ہی خوبصورت اور زرعی ہے، اس مسجد نبوی کے حصے میں بیٹھا تھا۔ اطمینان سے عشاء کے بعد اس طرف ہو کر کے جہاں پر عورتوں کے لیے خالی کیا جاتا ہے تو اس سے ہٹ کر کے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا ہوں گا کہ ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ آگے ایک بوڑھے آدمی ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ تو میں اٹھ کے چلا گیا، دیکھا کہ ایک بہت ہی ضعیف و ناتواں عربی شخص ہیں، عربی لباس میں ہیں، چیئر پہ ہیں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کچھ ٹوٹی ہوئی اردو اور عربی ملا کر کے مجھ سے پوچھا کہ ذکر سنتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں سنتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ ذکر جو ہم لوگ صوفیوں کے یہاں ہوتا ہے، ذکر وہ ذکر ہے، کوئی اور ذکر ہے؟ میں نے بول دیا ہاں سنتے ہیں۔ جب ذکر ہی ہے تو کوئی بھی رہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو گے؟ چلیں، چل۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی سے لے کر کے باہر آ گئے۔ انڈر گراؤنڈ میں پہنچے تو وہاں ان کی ایک گاڑی لگی تھی بڑی سی، اس کے اوپر 3-4 بڑے بڑے امامے والے لوگ بیٹھے تھے، اور آگے وہ بیٹھ گئے، اسی میں ہم کو بھی انہوں نے گھسا دیا۔ کوئی گفتگو نہیں، کچھ نہیں۔ 1 گھنٹے تک گاڑی چلتی رہی۔ ایک بڑے سے فلیٹ میں پہنچے، اس کی سب سے اوپری منزل پر بڑا ایسا ہال تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا یہ کہ مجلس سما اور قوالی ہو رہی ہے سب کے اوپر۔ مدینہ منورہ میں مجھے دیکھ کر کے حیرت لگی کہ یہاں تو حکومت ہی ایسی ہے جو قوالی کے میلاد بھی گزارا نہیں ہے اس کو، اور یہاں قوالی ہو رہی ہے، اور وہ بھی مائک پر ہو رہی ہے۔ خیر، میں جب مجلس کے اندر پہنچا تو انہوں نے، باقی اور لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، 5-7 جو صاحب حال و قال لگ رہے تھے، یعنی صوفی حضرات تھے۔ کہاں کے تھے یہ مجھے پتہ نہیں۔ انہوں نے تعارف کروایا خود ضعیف آدمی نے، اور وہ ضعیف آدمی جب پہنچے تو پوری مجلس کھڑی ہو گئی۔ سبوں نے ان کا کی دستبوسی کی، کسی نے قدم بوسی کی، کسی نے ان کا کپڑا چوما۔ پھر وہ درمیان میں بیٹھ گئے، اپنے پہلو میں مجھے بٹھایا، اس کے بعد کہا کہ یہ شیخ طریقت ہندیہ۔ تو ہم نے کہا کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، صرف بلا بھیجا اور چلو، نہ نام پوچھا نہ کچھ پوچھا۔ اس کے بعد دوسرے کا انہوں نے تعارف کروایا، شیخ طریقت شام۔ تیسرے کا تعارف کروایا، شیخ طریقت بیروت۔ چوتھے کا تعارف کروایا، شیخ طریقت افغانستان۔ پھر ایک کا تعارف کروایا کہ شیخ طریقت لندن۔ یہ اتنے سارے لوگ تھے۔ اس کے بعد مجلس سما ہوئی۔ پھر شام والے نے کہا کہ ذکر ہوگا، جو صوفیوں کا ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا، تو وہ ذکر جلی اور خفی سب کروایا انہوں نے کافی دیر تک۔ جب ذکر ہو گئی کہ مجلس ہو گئی، پھر دعا ہوئی۔ دعا کے بعد پھر اعلان ہوا، سب بیٹھے بیٹھے ہو رہا۔ اس کے بعد اعلان ہوا، انہوں نے اعلان کیا کہ اب میلاد رسول ہوگی۔ اب میلاد رسول کا منظر دیکھیے، لائٹ دھیمی کر دی گئی، سب لوگ کھڑے ہو گئے، قوال بھی کھڑے ہو گئے، سامعین بھی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آدھے گھنٹے تک میلاد نبی پڑھی کھڑے ہو کر۔ ہم نے پوچھا آہستہ سے کہ سلام میں کھڑے ہوتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے کھڑے ہوتے ہیں سلام میں، ہم لوگ پوری میلاد کھڑے ہو کے پڑھتے بھی ہیں اور کھڑے ہو کے سنتے بھی ہیں۔ تو وہاں ایسے عاشق رسول، ایسے میلاد پڑھنے والے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی ہم ہی لوگ میلاد پڑھتے ہیں۔ کہاں کہاں کیسے میلاد پڑھنے والے لوگ ہیں جو محبت سے میلاد پڑھتے ہیں۔ 2 بجے رات تک ان کی مجلس چلی، پھر کھانا پینا ہوا، پھر وہاں سے انہوں نے ہم کو لا کر کے ہوٹل چھوڑا۔ دوسرے دن پھر ان بوڑھے صاحب سے ملاقات ہوئی، ضعیف آدمی سے، وہیں بیٹھے تھے وہ۔
میں ان کے پاس چلا گیا، تو اسی دن مجھے واپس آنا تھا، تو تلاش کر کے ان کو کہ شاید مل گئے۔ میں نے پوچھا، یہ خاص بات یہ دیکھنے کی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، آج بھیڑ بھی کئی دن بہت زیادہ ہے، 1,00,000 لوگ ہیں مسجد نبوی میں، آپ نے مجھے کیوں بلوا بھیجا؟ تو انہوں نے حضور کے روضے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ ان کا حکم تھا اس لیے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی بھی جانتے ہیں کون میلاد سننے والا ہے، کون نہیں سننے والا، کون پڑھنے والا ہے، کون نہیں پڑھنے والا۔ تو یہ، اور میلاد میں تو ہونی چاہیے صرف نبی ہی کی بات۔ آج کل لوگ بہت ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں، بہت سارے ادھر ادھر کے واقعات۔ نبی کی بات، نبی کا تذکرہ، نبی کی محبت، نبی کی الفت، اور اس وقت ضرورت جو ہے دنیا کو وہ محبت نبی کی ہے، جو ہمارے دلوں سے بہت کم ہو گئی ہے۔ ہم ڈھنڈورا تو بہت پیٹتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اور اگر اتنے عاشق رسول ہیں کہ اگر سلام میں مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھا گیا تو مار پیٹ بھی کر لیں گے۔ ایسا ہوتا کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول تو وہ ہے کہ جس کی مثال آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مدینے کے ایک بچے نے دی تھی۔ ابھی عید کا مہینہ ہے، عید کا واقعہ ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ بچے سب عیدگاہ کے میدان میں آج بھی کھیلتے ہیں، اس وقت بھی کھیل رہے تھے، لیکن ایک بچہ اس میں سے نہیں کھیل رہا تھا، رو رہا تھا۔ سرکار بچے کے پاس چلے گئے۔ یہ واقعہ تلیوبی نام کی ایک کتاب میں بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے نا، تو اس میں سرکار نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جائیے نا، آپ اپنا کام کیجیے، ان کو رونے دیجیے۔ نہیں بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ بہت ضد کیا۔ وہ پہچانتا نہیں تھا حضور کو، بغیر پہچانے ہوئے، چھوٹا بچہ تھا، نام سنتا تھا گھر میں، ذکر سنتا تھا، لیکن محبت تھی۔ اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میرے باپ شہید ہو گئے ہیں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور نئے باپ نے ہم کو نہ کپڑا دیا نہ کھانا دیا، آج ہم کو گھر سے نکال دیا، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ حضور اس کو واپس لے کے گھر گئے، حضرت خاتون جنت کے حوالے کیا، کہا کہ اس کو نہلا دو، دھلا دو اور کھلا پلا دو، اور حسن حسین کسی کا کپڑا آ جائے تو اس کو پہنا دینا ہے۔ اب کیا قسمت پائی کہ خاتون جنت اسے نہلا دھلا رہی ہیں، نہلا دھلا کے سب کپڑا وپڑا بدل کر کے کھانا بھی کھلا دیا گیا، کپڑا بھی پہنا دیا گیا، اور وہ بھی حسن و حسین کا کپڑا۔ اب وہ حضور اس کو لے کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ رو رہا تھا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ سب کچھ تو ہو گیا، کپڑا مل گیا، کھانا مل گیا، نہلا دھلا دیا گیا، اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا سب مل گیا، میرے ابا نہیں ملے۔ حضور نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ آج سے ہم تمہارے باپ ہیں، اور میری بیوی عائشہ تمہاری اماں ہے، میری بیٹی فاطمہ تمہاری بہن ہے، اور حسن و حسین تمہارے دوست ہیں۔ اس نے کہا بس اتنا کافی ہے، سب کو سب کچھ مل گیا، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ہنستا ہوا گیا، حضور نے اسی میدان میں چھوڑ دیا۔ بچوں نے اسے گھیر لیا کہ ابھی تم رو رہے تھے، ابھی تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، واقعہ کیا ہے؟ کپڑا بھی مل گیا، کھانا بھی لگتا ہے کھا کے آ رہے ہو۔ کہا کہ یہ سب کھانے پینے کی بات نہیں ہے، ہم کو ایک چیز اور مل گئی ہے۔ کیا مل گئی ہے؟ کہ ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے ابا شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے ہم تمہارے باپ ہیں، عائشہ تمہاری ماں ہیں، اور خاتون جنت تمہاری بہن ہے، حسن و حسین تمہارے دوست ہیں، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہم خوش ہیں۔ تو تمام بچوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے ابا بھی مر جاتے تو نبی ہم کو اپنا بیٹا بنا لیتے۔ غور کیجیے کہ کیسی محبت ہے بچوں کے دل میں،
یعنی اپنے باپ سے زیادہ، جو حدیث میں آیا ہے کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو چھوٹے بچے بھی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ بھی مر جاتے تو آج نبی کے ہم بیٹا ہوتے، خاتون جنت کے ہم بھائی ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ہم چہیتے ہوتے، ان کے پیارے اور لاڈلے ہوتے، حسن و حسین میرے ساتھی ہوتے. یہ مدینے کے بچے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی تو ہم لوگ کر بھی نہیں سکتے ہیں. چھوٹے بچے بھی اتنی کرتے ہیں. یہ ہے محبت کا انداز.